النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زینت محفل رونق محفل اس مسجد کے خطیب و امام قبلہ صاحب غلام جیلانی صاحب، حضرت علامہ محمد عارف سعیدی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، خطیب اعظم چشم حضرت علامہ طارق مجاہد جیلوی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے حضرت قبلہ لاڈی سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مسعود ہزاروی صاحب، حضرت علامہ حافظ حمید الدین قریشی صاحب، ہم سب کو اس مجلس میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کے مقصد کیا ہے اور کس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج سے تقریباً 5 سال قبل قبلہ علامہ صاحب نے درس حدیث کی شکل میں جو واعظ و نصیحت شروع فرمائی تھی ادب المفرد کے عنوان سے، مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے اس کا آغاز فرمایا تھا اور بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور آپ کے شیخ کریم کی نگاہ کرم سے آج اللہ تبارک و تعالی نے وہ اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور اختتام ایک لحاظ سے ہو رہا ہے، اور یہ اختتام کلی نہیں ہے، انشاءاللہ یہ فیض انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ظاہری طور پر اس مجلس میں بیٹھ کر ہمارے سامنے یہ شاید آخری مسجد میں ہو، لیکن انشاءاللہ یہ کلام کا اور درس و تدریس کا انداز انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ میں اس پروگرام کو طوالت نہیں دینا چاہتا۔ آج کی اس خوبصورت مجلس میں تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا عزیزم محمد اویس قادری کو کہ وہ مختصر آیات بینات سے اس مبارک مجلس کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ جانی پہچانی شخصیت ہمارے ہاں تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا طارق مجاہد جیلوی صاحب۔ آپ نے نماز مغرب سے قبل بھی چند اشعار میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیش فرمائے تھے۔ ان سے دوبارہ گزارش ہے کہ اب مخصوص انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قول حقیقت پیش فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا طارق مجاہد جیلوی صاحب۔ درود پڑھ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ
پھر پڑھے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا تیری یاد پہ تڑپا دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں تیری یاد پہ تڑپا ماہی تیرے دید دیا حسرتاں بڑی پھر دوبارہ نعرہ لگوائیں جی اللہ یا تیرے یاد پہ تڑپا دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس راستے بھی تو لنگ ماہی تیرے دید دیا حسرتاں بڑیاں جدوں تیرا غلام یا رسول اللہ جدوں تیرا غلام کہاں میں کیوں خوف کسے داکھا میں کیوں خوف کسے دا مدنی ماہی تیرے ہوندیا اے مدنی ماہی او مینو لوکی دے کیوں تڑیاں اے شان میرے آقا اے شان تیری سبحان اللہ اے کمال تیرا ماشاء اللہ اے کمال تیرا ماشاء اللہ تیرا ہاتھ لگ گیا تے کھجوراں دیاں تیرا ہاتھ لگ گیا تے کھجوراں دیاں اگ پیاں گٹکاں جو سڑیاں کتھے میرے علی کتھے میرے علی اور کتھے میں
مخدوم میرے میں خادم او مخدوم میرے فیض ریاض علی دائے فیض ریاض علی دائے او تیرے اتے رنگتا جو چڑھیاں کتھے میرے علی او کتھے مخدوم میرے فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگتا جو چڑھ الحمد لله رب العالمين. بسم الله اهلا وسهلا مرحبا. بسم الله. في انتظار حضرت علامہ حافظ اختر صاحب آگے تشریف لائیں. حضرت قبلہ مفتی اسماعیل صاحب آگے تشریف لائیں. اچھا آپ ایسا کریں کہ خاموشی سے ہی تھوڑا ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں اور ایک سٹیپ اس طرف رائٹ سائڈ پہ ہو جائیں. تو ادھر بہت سارے لوگ تنگی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تھوڑا سا سٹیپ ادھر کر لیں اور یہ ونڈو اوپر والے کھول دیں یا کوئی تاکہ وہ گرمی وغیرہ نہ ہو. اس بیٹے اس دروازے کو کمر اس کو بھی کھول دیں. تھینک یو جزاک اللہ. بولنا نہیں ہے بس تھوڑی دیر کے بعد اجازت ہوگی بولنے کی. جزاک اللہ خیر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. وصل اللهم وصل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب احبب حبیبک ہونا ما. حدثنا عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي عن أبيه قال سمعت عليا يقول لابن الكواء هل تدري ما قال الأول احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. باب لا يكن بغضك تلفا.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا فقلت كيف ذاك قال إذا أحببت كلفت كلف السبي وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف. الحمد للہ، حمد و صلات کے بعد بتوفیقہ تعالی 2012 کے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی راتوں میں ہم نے ادب المفرد کی اس کلاس کا آغاز کیا تھا. موسٹلی اس وقت یہ یوتھ کے لیے تھا رات کو، کہ جس میں ہمارے بھائی بھی ہوتے تھے، بہنیں بھی، بردرز اینڈ سسٹر یوز ٹو بی دیئر. اور لیٹر آن پھر یہ مکس ہوتا رہا، یعنی اس میں صرف اکثر مرد ہوتے تھے، خواتین اس میں نہیں شامل ہوتی تھی مسجد میں. نیچے میری کلاس آ گئی تھی، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ بتوفیق ہی تعالی چلتا رہا. اور آج ابھی اللہ کریم کے اذن اور توفیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربانی سے ہم نے حدیث پاک کی، ادب المفرد کی ان آخری 2 احادیث کی تلاوت کا شرف میں نے پڑھنا تلاوت کا حاصل کیا ہے، اور آپ نے سماعت کا حاصل کیا ہے. حضرات محترم، میں میرے دائیں طرف بھی اور جن کی میں دائیں طرف ہوں، ہم ہر 2 طرف علماء، مشائخ، سادات کرام کے جلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ سب کو علم ہے کہ آج میری جو آفیشیل ہائی ویکم کی مسجد میں میری ایک خدمت کی ذمہ داری ہے، میرے یہ اس کی آخری سیشن ہے الحمدللہ، اور اختتامی سے سیشن ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ نے جس محبت کا اظہار فرمایا، جس شفقت کا اظہار فرمایا، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس کا اجر عظیم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. آپ کو صرف دیکھنے سے ہی طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ آپ دین سے، اللہ کے حبیب سے، اللہ کی حبیب کی آل سے، اصحاب سے کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں. حضرات، میں تھوڑی دیر بعد جو دائیں بائیں علماء تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت، ان کی بارگاہ سے بھی 2 کلمات سنوں گا. لیکن میں یہ جو احادیث ہیں ان کا بڑا مختصر سا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس لیے مختصر اس لیے کہ مجھے خود بھی بڑا محتاط ہونا پڑ رہا ہے. آج دائیں بائیں جو ہے نا، میں فری نہیں ہوں، اس لیے مجھے تھوڑا سا احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہوئے جو محدود میری ایک کیپیسٹی ہے اس کے اندر اللہ کے محبوب کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. Brothers, we started this Adab al-Mufrad class in 2012 in month of Ramadan, and we used to study this in the later part of the night after Salat Tarawih, before Suhoor. And this was our daily routine, alhamdulillah. And this was the most enjoying experience with the youth, and brothers and sisters used to attend that. And from that day till now, I carried on slowly. And today, bitawfiqillahi ta'ala, I am finishing the tilawat and the lessons of Adab al-Mufrad in the presence of these very, very highly knowledgeable scholars of Ahl Sunnah wal Jama'ah. And alhamdulillah, I have probably, without exaggeration, I have never seen such compact gathering before. In for many years probably. Yes, we did have gatherings, but this shows the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This shows the love of the deen in your heart. And I really thankful for you for coming, encouraging not me,
by your presence here, it shows the signs that Muslims are, alhamdulillah, not here to finish. Muslims are going to live here with their honor and dignity, and in their heart, the love of the Prophet ﷺ will be always there, inshallah. You know, normally, if there would have been a different occasion and timing, جو سختی ہے وہ نہ ہوتی, تو پھر آج میں آپ کو پھر دوبارہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا تعارف بتاتا, ادب المفرد کے بارے میں بتاتا. لیکن let me just tell you few points very important. Why Imam Bukhari رضی اللہ تعالیٰ عنہ has given us a different book by the name of Al-Adab al-Mufrad, while Imam Bukhari radiallahu ta'ala anhu already has in a book Sahih Bukhari a chapter called Kitab al-Adab. جب کتاب الآداب کے چیپٹر already صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, تو پھر الگ سے جو ادب المفرد ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. I will just give you one, let me give you first کہ ادب کس چیز کو کہتے ہیں. ادب یہ جو اردو ادب اور عربی ادب اور انگلش ادب ہے, اس کو لٹریچر کو بھی ادب کہتے ہیں. لیکن جو ہماری کتب ہیں جو حدیث کے اندر, اور بالخصوص اگر آپ کتب احادیث کے اندر ادب کی تعریف دیکھیں, تو حضرت صاحب عمدۃ القاری نے اور دیگر محدثین نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ یہ ہر اس چیز پر بولا جائے گا جو کہ علی کل ریادت محمودۃ, ہر وہ اچھی ایکسرسائز اور ایگزامپل کہ جو قابل تعریف ہو, پریز وردی ہو, اس پر جس چیز کا نام آئے گا اس کو ادب کہا جائے گا. یتخرج بها الانسان فی فضیلۃ من الفضائل, جو انسان کے اندر کچھ کوالٹیز, اس کے ورچوز ہوتے ہیں, وہ انسان کے اندر جو موجود ہوتے ہیں وہ ان کا ذکر ہوتا ہے. پھر ادب کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد وہو تعظیم من فوقک والرفق بمن دونک, کہ ادب سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے سے بڑے کی عزت کرنا اور چھوٹے پر شفقت کرنا اور نرمی سے پیش آنا. لیکن ادب سے مراد یہاں بنیادی طور پر جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی طرف, اور کتب احادیث میں جو کتاب الآداب ہیں اس میں جو احادیث ذکر ہوتی ہیں اس میں خصوصی طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آپ کی اسوہ حسنہ ہے, آپ کے جو مبارک عادات ہیں, آپ کے خصائل ہیں, آپ کے شمائل ہیں, ان کا ذکر ہوتا ہے, تاکہ پڑھنے والا, سننے والا جب اب نبی کے حسن کی باتیں سنے گا, آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی سیرت کے خد و خال سے آشنائی حاصل کرے گا, تو اسے پتا چلے گا کہ میرے نبی کے سونے کا انداز کیا ہے, میرے نبی کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے, میرے آقا کے چلنے کا انداز کیا ہے. So this is all the etiquettes and the characteristic of the quality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When you learn about them, then it will be adab and adab, manners ہوں گے. موسٹلی ہم اپنے مینرز کو کریکٹ کرنے کے لیے, اور ہمارے مینر ہیں بھی کیا, ہمارے مینر اسی وقت مینر اور آداب بنیں گے جب وہ اسوہ حسنہ کے اندر ڈھلنا شروع کریں گے. ادروائز میں کو اپنا ادب کو مینر تو نہیں گھڑ سکتا, کو اپنا نئی کو اصول اور ضابطہ تو نہیں کو بنا سکتا. اصل میں ادب وہی ہے جو ادائے مصطفیٰ میں گم ہو جائے گا, اور اصل میں ادب اور مینرز وہی ہوگا جو مصطفیٰ کریم کے اسوہ حسنہ مبارکہ کے مطابق ہوگا. اور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے کس عمل پہ خوش ہوگا, تو رب کو تو ہم نے کوئی عمل کرتے ہوئے آنکھوں سے نہ دیکھا ہے نہ کوئی دکھا سکتا ہے. اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کرنا پڑے گا. سو اس وجہ سے اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وہاں پر کتاب الآداب, جہاں باب البر والصلہ سے شروع کر کے سب سے پہلے والدین کے حقوق کے بارے میں تذکرہ کیا, یہاں بھی لطف کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے جب ادب المفرد لکھی تو یہاں بھی احادیث آداب سے اور وہ بر اور صلے والی احادیث والدین سے شروع کیا. لیکن جو سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ پھر اس کو لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی الگ, اس کی وجہ یہ محدثین نے بیان فرمائی کہ امام بخاری کا اپنا سٹینڈرڈ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ
صحیح بخاری کے اندر جو انہوں نے سخت ٹف سٹینڈرڈ رکھا ہوا تھا اس معیار کے مطابق جو احادیث تھی وہ کم تھی. اب اس میں لیکن اس جو ادب المفرد ہے اس کے اندر صحیح احادیث بھی ہیں, اس کے اندر حسن احادیث بھی ہیں, حسن لغیرہ بھی ہیں, اور اس کے اندر ضعیف احادیث بھی ہیں. اور کیوں اس کو ذکر کیے ہیں کہ اس سے پہلے محدثین کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ احکام کو لیتے وقت, رولنگ حلال اور حرام کو لیتے وقت جب بھی وہ لیں گے تو ہمیشہ ٹف سٹینڈرڈ کی احادیث کو لیں گے. لیکن جب فضائل میں, کتاب الزہد میں, رقاق میں اور سافٹنگ دا ہارٹ اور دیگر جو ورچوس ایکشن کی جو احادیث ہیں, جب ان کو وہ لیں گے تو اس میں ان کا وہ سٹینڈرڈ نہیں رہتا. وہ ہمیشہ جو اس کے کم درجے کی سند کے اعتبار سے احادیث ہوتی ہیں وہ بھی لیتے ہیں. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان احادیث کو بھی ذکر فرمایا. اس لیے انہوں نے ان احادیث کا بھی ذکر فرمایا کہ جو اس درجے کی نہیں تھی جو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمائی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث نہیں لیتے وہ امام بخاری کے تعامل اور پریکٹس کو تو دیکھ لیں کہ امام بخاری جب خود فضائل کی احادیث اور اعمال میں اور ورچوس ایکشن کے لیے احادیث لاتے ہیں تو امام بخاری اپنا صرف وہی معیار نہیں رکھتے جو صحیح بخاری کا معیار ہے, بلکہ وہ دیگر محدثین کی طرح دوسری احادیث کو بھی لاتے ہیں. واللہ ورسولہ عالم بالصواب. آئیے ہم وہ جو حدیث طیبہ آخری دو ہیں ان کا ہم حضور کی بارگاہ میں آج جو احادیث آخری ہیں, یہ دو حدیث ہیں, ان میں سے ایک جو حدیث پاک ہے اس میں سب سے پہلا جو باب ہے اس میں جو ایک حدیث پاک ہے اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں. اب جو روات ہیں ان پر کبھی کبھی دل کرتا رہتا ہے کوئی تھوڑا بہت کوئی مل جائے اسماء اور رجال میں سے جو کوئی بات ہوتی ہے, لیکن میں آج صرف اس اصلی اپنے متن پر ہی آتا ہوں. اور یہاں پر جناب حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یقول لابن القوا هل تدری ما قال الاول, کہ تمہیں پتہ ہے کہ پچھلے لوگ یا پہلے لوگ تھے انہوں نے ان کے کہنا اس بارے میں کیا ہے کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکونک بغیضک یوما ما. آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سے دوستی رکھو, فرینڈشپ رکھو, تو لیٹ اٹ بی ان دا ماڈریشن, اس میں بیلنس ہونا چاہیے, اس میں حد سے بڑھنا نہیں چاہیے. ہونا ما سے مراد یہ ہے, ما تقلیل کا ہے, اور ہونن سے مراد یہ ہے کہ اس میں اس طریقے سے رکھو اس کو کہ آپ کو وہ جو عمل ہے وہ تھوڑا مقدار میں اور اتنا ہو کہ وہ حد سے بڑا ہوا نہ ہو. اب احبب حبیبہ کا ہونا ما, اپنے دوست کے ساتھ اتنی مقدار میں محبت رکھو کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے عسى ان یکونک بغیضک یوما ما, ممکن ہے وہ کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ تمہارا دشمن بھی ہو جائے, یا وہ اس لیول پر بھی آ جائے کہ اس کے تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہ رہے. وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا, اور جس بندے کو تو دل میں نفرت پیدا ہو جائے جس کے بارے میں, اور جس کو جو من کو بالکل نہ بھاتا ہو, اس کے ساتھ بھی حد سے آگے نہ گزرو, اتنا حد سے آگے نہ گزرو اس لیے کہ عسى ان یکونک حبیبک یوما ما, ایک دن ممکن ہے تمہیں پھر اس کو دوست بنانا پڑے. Let me translate this for my brothers. Moderation should guide in the friendship. Muhammad bin Ubaid al-Kindi has narrated on the authority of Sayyidina, on the authority of his father, that he heard Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu say to Ibn al-Qawwa, do you know what the people of earlier times said? It is their saying that if you love anyone, don't give him very much love. It is possible that you may despise him someday, and if you despise him, you hate him, anyone, do not overdo it too
perhaps you may love him someday. شاید آج کا جو آپ کا دشمن ہے وہ کل دوستی میں بدل جائے. تو دشمنی کے اندر جو آپ حد سے بڑھیں گے تو آپ شرمندگی محسوس کریں گے. اسلام توازن کا دین ہے, اسلام بیلنس کا دین ہے, اسلام اعتدال کا نام ہے. وہ ہمارے ہاں ایک استعمال ہوتا ہے محاورہ بھی کہ اتنے میٹھے نہ ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی نگل لے, اور اتنے کڑوے نہ ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی تھوک کے پھینک دے. تو یہ ایک محاورہ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, جو پنجابی میں تو اور سٹائل کا ہے, لیکن چلو میں نے اس کو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کر کے سافٹ طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اگلی حدیث پاک کو بھی بیان کر کے میں صرف ایک دو گزارشیں آپ کے کرتا ہوں. باب لا یکن بغضک تلفا. سبحان اللہ. فرمایا کہ یہاں تو بات محبت اور نفرت کے معیار اور سٹینڈرڈ کی تھی, اور آگے ارشاد فرمایا ولا لا یکن بغضک تلفا, کہ تیرا جو کسی سے نفرت کرنا ہے, یوں تو اسلام میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت ہو, لیکن اگر ایز اے ہیومن بینگ ہمیں ایسے صورتحال سے واسطہ پڑ جائے تو پھر اس کے لیے ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. شاید ہمیں دنیا کے بے شمار معاملات میں اپنے گھر سے لے کر باہر تک, مسجد تک, دوستوں تک اور محلوں تک اور نہ جانے ملک تک, کہاں تک ان چیزوں میں ہمیں ماڈریشن کی ضرورت ہے. تو فرمایا لا یکن بغضک تلفا. حضور نے فرمایا کہ تمہاری جو اینیماسٹی اور ہیٹ ہے, نفرت ہے, یہ کہیں تباہی کا سبب نہ بن جائے. یہ تمہاری نفرت جو ہے یہ تباہی کا سبب نہ بن جائے. حضرت زید بن اسلم سے, وہ اپنے والد سے, اور انہوں نے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لا یکن حبک کلفا. آپ نے فرمایا اب حب کیا ہوتی ہے؟ حب کہتے ہیں محبت کو, لو اور افیکشن کو, اور بغض جو ہوتا ہے یہ ہیٹ فل کیریکٹرز ہوتے ہیں, نفرت ہوتی ہے. to loathe someone or to hate someone is a called بغض in Arabic language. So یہاں پر ہمیں پہلی حدیث پاک میں ہمیں محبت اور نفرت دونوں کے ان کو ماڈریٹ کرنے کا حکم دیا گیا, اور یہاں پر دو لفظ حدیث پاک میں استعمال ہوئے ہیں. ایک کلف ہے, اس کا معنی ہے لا یکن حبک کلفا, تیری محبت جو ہے یہ کلف نہیں ہونی چاہیے. یعنی تمہاری محبت اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بالکل جس طرح بچوں کی دیوانہ وار محبت ہے, وہ کسی چیز سے ایسے جڑ جائیں گے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا یہ میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے یا نقصان دہ ہے. بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے میرے لیے کون سا کھلونا میرے دماغ کو ڈیمیج کرتا ہے, میرے اخلاق کو تباہ کرتا ہے, لیکن وہ کسی سے محبت کرتے ہیں. دس از the habit of a child to go in the love in too much extreme. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو تعلیمات ہیں آثار میں سے, جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں لا یکن حبک کلفا, تیری محبت حد سے بڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, ولا بغضک تلفا, اور نہ تیری نفرت جو ہے وہ ڈسٹرکشن اور تباہی کا سبب ہو. تلف کہتے ہیں کسی چیز کو ضائع, ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. فقلت کیف ذاک, میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ کیسا ہوتا ہے. فرمایا اذا احببت کلفت کلف الصبی, جب تو کسی سے محبت کرے تو ایسا ممکن ہے کہ تو بچوں کی طرح ٹوٹ کر کسی کو چاہنا شروع کرے, اور جب تو کسی کو اس طریقے سے محبت کرے گا اور چاہے گا تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے تو حدود کو پھلانگ دے. وَإِذَا أَبْغَضْتَ أَحْبَبْتَ لِصَاحِبِكَ التَّلَفَ, اور جب تو کسی سے نفرت کرتا ہے تو اتنے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے تو فوراً کہتا ہے یہ تباہ ہو جائے, یہ برباد ہو جائے, اس کا کچھ نہ رہے, اس کے بچے مر جائیں, اس کا گھر اجڑ جائے, پتہ نہیں کیا کیا زبان سے اس وقت نکلنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا نہیں, ایسا نہیں کرنا. محبت ہو یا بغض ہو, اور تمہاری بالخصوص یہاں پر دوسری حدیث پاک میں یہ جو آخری ہے اس میں بغض جو انسان کے اندر نفرت ہیٹ ہوتی ہے, اینمیٹی ہوتی ہے, اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنے
ایکسیسو طریقے سے نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اس محبت اور نفرت کے ان معیاروں کو بھول جائے. یہ جو آخری 2 احادیث ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آداب اور صحابہ کرام کے ارشادات سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ یہ نفرت کرنا، محبت کرنا، یہ ہمارے وجود کے اندر یہ خصلتیں موجود ہیں کہ نفرت بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، محبت بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان میں توازن رکھنا، ان کو بیلنس رکھنا. ہماری نفرت، بغض، محبت، پیار، اس کا ایک سٹینڈرڈ اور کرائٹیرین یہ ہونا چاہیے کہ ہر اس چیز سے محبت کرو جس کے ساتھ محبت اور الفت کرنے سے اللہ اور اللہ کے حبیب کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ہر اس چیز سے نفرت کرو، ہر اس چیز سے دور رہو. اپنے دل کو اس طرف رغبت سے بچاؤ کہ جس کے قریب جانے سے اور جس کے قریب جانے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا غضب تم پر نازل ہونا شروع ہو جائے. حضرات محترم، بے شمار تمثیلات سے ہم ان احادیث کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. ویری سمپل میسجز. اسلام از اے دین آف بیلنس، توازن کا دین ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کریں اور دوسروں کو نیگلیکٹ کر دیں، اس کا ریزلٹ دیکھ لینا. پھر آپ تھوڑا سا ان کو گرو اپ ہونے دیں، پھر دیکھیں کہ کیا اثر ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اگر، تو ویسے ایسا دیکھو مسکراہٹ آ گئی ہے سب کے چہرے، تو ایسا بہرحال یہ ایسا ممکن تو ہے، ایسا اگرچہ پایا نہیں جاتا، اور علماء کرام کی بے ادبی معافی چاہتا ہوں، لیکن ایسے اکثر لوگ نہیں ہیں. لیکن اگر گھر میں ایسا ماحول ہے، ایک آدمی بالکل ٹلٹ ہو کے ایک طرف چلا گیا ہے اور اپنا حق، مساوات اور عدل کا پورا نہیں کرتا، تو پھر دیکھنا اس گھر کے اجڑنے میں دیر کتنی لگتی ہے. آپ پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی سفر میں بندہ چل رہا ہے، ہر اعتبار سے آپ معاشرے میں رہتے ہیں، محبت میں بھی اور میں بھی اعتدال رکھیں. محبت میں تو اعتدال کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن نفرتوں میں ہم بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم اتنے بڑھ جاتے ہیں، جس طرح فاروق اعظم نے فرمایا کہ اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ وہ اس کا تم تلف ہی بالکل اس کو چٹ کر کے رکھ دو اور ستیہ ناش کر کے رکھ دو، تباہی کر کے رکھ دو. بلکہ یہاں پر ہمیں اس کو توازن اور بیلنس میں رکھ کے اپنے اس پڑوسی کی، دوست کی، ساتھی کی، رفیق سفر کی اگر کوئی بات ہمیں دل کو نہ بھائے، پھر بھی ہمیں اس پر صبر کر کے اس کو توازن میں رکھنا ہوگا. اور بالخصوص اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو پھر اس کے ساتھ محبت اور دوستی اور پیار اور نفرت کا جو معیار ہے وہ خالصتاً رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. انسان محبت کرے تو یا دوری اختیار کرے تو اس کے اندر نیت اور ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ جس چیز میں میرے رب کی خوشنودی ہے میں وہاں محبت کروں گا، اور جس چیز میں میرے رب کی ناراضگی ہے میں اس سے دوری اختیار کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز اور آداب ہیں. حضرات محترم، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آج میری حوصلہ افزائی کے لیے جہاں آپ لوکل بھائی میرے تشریف لائے ہیں، دوسرے ٹاؤن سے بہت سارے نوجوان، lot of my brothers came from different towns. I'm really grateful for you. میں ایک ہمبل سرونٹ آف دین ہونے کے لیے میں سب آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ علماء کرام یہاں تشریف لائے. علامہ طارق مجاہد جیلوی صاحب ہیں، حضرت قبلہ پیر سید رضی شاہ صاحب ہیں جو سلاؤ سے تشریف لائے، اور ہماری خوشی یہ ہے کہ میرے نہایت ہی کرم فرما حضرت قبلہ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ قاری عارف صاحب چشم سے تشریف لائے، علامہ پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب لوٹن سے تشریف لائے، جناب مفتی ہارون صاحب ریڈنگ سے تشریف لائے ہیں،
اور ریڈنگ سے حافظ اختر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میرے کولیگ، میرے ساتھی، اور زندگی کا سفر ہمارا، دین کا سفر ہمارا اکٹھا گزرا. میرے دو بہت پیارے ساتھی جناب علامہ حافظ حمید الدین قریشی صاحب اور جناب علامہ سلطان محمود صاحب. میں تو یہ چونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عرصہ رہے ہیں تو میں ان سے معذرت بھی کروں گا کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف بھی فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفقتوں کا سایہ میرے سر پہ رکھے. اللہ اکبر. میرے ساتھ اس طرف ہمارے ہائی ویکم کے ایک بہت بڑے بہترین عالم دین جو ماشاءاللہ ایک انتہائی ذمہ دار عالم دین ہیں اور واقعتاً دین کے جذبہ اور اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں. یہ ہمارے لوکل حضرت محترم قبلہ حاجی صابر صاحب کے صاحبزادے ہیں. حضرت علامہ شیخ رضوان ازہری صاحب تشریف فرما ہیں. حضرت آپ بہت دور سے تشریف لائے، میں I'm really grateful for you. اور ادھر اب نام اتنے شخصیات، یہ حضرت قبلہ مفتی فیض رسول صاحب ہیں. تو اب یہ جو میری بات میں گرفت ہونی ہے نا، پتہ نہیں جو کچھ وہ باتیں میں نے کی ہیں، مجھے امید ہے وہ اکیلے میں مجھے سمجھائیں گے. تو حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف لائے، یہ ایسٹ ہیپ سے تشریف لائے ہیں. حضرت قبلہ قاری طارق محمود قادری صاحب، یہ الہرا ایجوکیشن سینٹر ہے ایسٹ ہیپ، وہاں سے تشریف لائے. میرے نہایت ہی پیارے ساتھی جن کو آپ نور ٹی وی پر دیکھتے رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا اعجاز نیروی صاحب. اب یہ تو خلافت یافتہ بھی ہیں، جناب پیر طریقت مولانا اعجاز نیروی صاحب. حضرت آپ مولانا اسد کیا اس میں گرام حافظ اسد علی صاحب، یہ جامعہ الکرم کے فاضل ہیں ماشاءاللہ، یہ تشریف لائے ہیں. انہوں نے بعض میں انشاءاللہ کوئی پریزنٹیشن بھی کرنی ہے. اس کے ساتھ حافظ اختر صاحب تشریف لائے. حضرت میں آپ کا شکر گزار ہوں. علامہ ذیشان قادری صاحب ہیں اور ڈائریکٹر منہاج القرآن لندن. حضرت I'm really thank you، شکریہ آپ تشریف لائے اور حوصلہ افزائی فرمائی. حضرت قبلہ علامہ مفتی اسماعیل صاحب نوٹنگم سے، حضرت قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے. اب میں آپ کے ایک اور تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ عرض کر دوں کہ یہ جو اپنے حضرت قبلہ سید لخت حسنین شاہ صاحب ہیں، حضرت قبلہ پروفیسر مسعود اختر ہزاری صاحب ہیں، حضرت علامہ مولانا اعجاز نیروی صاحب ہیں اور قبلہ مفتی اسماعیل صاحب ہیں. سوائے شاہ صاحب کے، شاہ صاحب چونکہ وہ ہر اعتبار سے مجھ سے سینئر بھی ہیں اور ویسے بھی بڑے ہیں، یہ تو کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ سارے میرے مرتبے کے لحاظ سے نہیں، قد کاٹ کے لحاظ سے نہیں، تقوی کے لحاظ سے نہیں، ویسے میرے عزیز ہیں. اس لیے کہ میں تو ناشتہ ان کو خود بیرے شریف میں کراتا رہا ہوں جی. اور رات کی روٹیاں پکی ہوتی تھیں اور صبح ان کو گرم کر کے کھلایا کرتا تھا اور کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا. اور اکٹھے انشاءاللہ ہمارا وقت گزرا ہے اور جب یہ مجھے ملے ہیں تو آج صحیح مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے لیے خوشی کا دن ہے الحمدللہ. اور اس سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کروں گا، یا رسول اللہ، اپنے نادانی، اپنی بے مائگی اور nothing, no claim of any knowledge whatsoever. In reality, not the word, in reality we are nothing compared to the scholars and the deen کے جو صحیح علماء ہیں ان کے کچھ بھی نہیں. ہم تو جو کچھ لکھا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت نقل کر کے گزارا کر کے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں. تو ہم نے جو کچھ کوشش کی، پھر میں یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ رب العالمین تو اپنے کرم سے کوئی صحیح لفظ جو نکلا ہے اس کو قبول بھی فرما لے، دل و دماغ پر اس کو اترنا اور اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اور میری کوتاہی کی وجہ سے اگر کوئی ایسی انفارمیشن غلط فیڈ ہو گئی ہو، اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ تو میرے نامہ اعمال سے بھی اس کو مٹا دے اور آپ کے دل و دماغ سے بھی اس کو مٹا دے. حضرات محترم، اب میں چاہوں گا کہ آخر میں ہم نے کچھ نشید ایک دو اور کچھ قصائد کے ساتھ ہم نے مجلس کو اختتام کرنا ہے. نماز عشاء کا وقت بھی قریب ہے. کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں تھوڑا تھوڑا حضرات، اور یہ لمبی تقریریں نہیں ہوں گی لیکن آخر میں دعا قبلہ شاہ صاحب فرمائیں گے، حضرت قبلہ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ چونکہ میری آج آفیشیل جو ذمہ داری ہے وہ آج اس مسجد شریف سے، جس کا میرے ساتھ 31 سال 4 مہینے اور 6 دن یہاں پر میں نے خدمت کی ہے، یہ میری لاسٹ آج میری ڈیوٹی جو ہے
وہ نبی کریم کی نوکری میں ختم ہو رہی ہے اور حضور کی امت کے چوکیداروں کے سائے میں ختم ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور نبی کریم کے کلمہ پڑھنے والے ان غلاموں کی موجودگی میں ختم ہو رہی ہے. مجھے یہ دعا میرے لیے کرنا کہ میری ڈیوٹی یہاں سے تو ختم ہو لیکن نبی کریم کی بارگاہ کی نوکری ختم نہ ہو, دین کی خدمت کا ختم نہ ہو. وہ پہلے سے زیادہ اللہ مجھے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے حوصلہ عطا فرمائے. میرے جسم و روح کو اللہ وہ تازگی عطا فرمائے کہ میں مرتے دم تک اپنے نبی کے دین کی نوکری کرتے ہوئے فخر محسوس کروں. یہ دعاؤں کا طالب ہوں آپ سے, اس چیز کا بھکاری ہوں آپ سے. تو کیا مجھے میں آخری ویسے بھی اختیار استعمال کر سکتا ہوں, ابھی تک ہے کہ میں نہ بھی پوچھوں تب بھی بڑھا سکتا ہوں ٹائم, لیکن میں چاہتا ہوں چلو کوئی تھوڑا سا مشورے نل کم چل جائے, چنگا ہے. کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر 10-20 منٹ آگے نکل جائیں تو ہم محفل ختم کر کے پھر اکٹھے نماز پڑھیں نا انشاءاللہ. آخو انشاءاللہ ضرور ہو سی اسی طرح. اب علماء کرام کو بھی پتا ہے کہ اگر 10 منٹ 20 منٹ ہم ان سے لیں گے تو پھر ہمیں بھی کچھ خیال رکھنا ہوگا. تو میں ابتدئ من الیمین انشاءاللہ. سب سے پہلے میرے پڑوسی, میرے کرم فرما حضرت علامہ مفتی قاری محمد عارف صاحب سعیدی, میرے دکھ سکھوں میں میرے بانٹنے والے اور مجھے رہنمائی فرمانے والے. ہم واقعتاً پڑوسی رہے ہیں اور انہوں نے اس دوستی کا حق ادا کیا ہے. مجھے بڑے مشکل وقت میں ہر اعتبار سے میری رہنمائی فرماتے رہے ہیں, شفقتیں فرماتے رہے ہیں. تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ قاری محمد عارف صاحب سعیدی. نعرہ ایک لگا چھوڑی تک ایسا نہیں یاد تازہ ہو جائے تھوڑی جی. نعرہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثة الانبياء او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك باواد بلند. الصلاة والسلام زینت محفل حضرت علامہ صاحبزادہ غلام جیلانی صاحب ایک محقق, عالم دین, مدرس اور فقی عالم دین ہے جن کا ساتھ 31 سال 4 مہینے سے ہمیں میسر رہا ہے. اور میں پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے ہمارے یہ عمر میں 2 سال مجھ سے بڑے ہیں اور علم میں بہت بڑے ہیں. یہ ہمیں ایک دوسرے کا قرب نصیب رہا ہے اور ہمیشہ میں نے انہیں مخلص پایا, علم میں پختگی پائی اور ہمدرد پایا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں اور عمل میں مزید ترقیاں اور بلندیاں نصیب فرمائے اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اور حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی بس اس کا ترجمہ آپ تک پہنچا کے میں اجازت لوں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء, بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء اس دنیا سے جاتے وقت درم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے, وہ وراثت چھوڑتے ہیں علم کی. علماء کرام ان کے علم کے وارث ہیں. اور میں اس بات کو زیادہ بڑھانا اب نہیں چاہتا, لیکن آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ جو علماء کرام ہیں, میری دائیں طرف جماعت اہل سنت کے, بائیں طرف
جماعت اہل سنت کے ہمارے عقیدے کے مقتدر علماء تشریف فرما ہیں اور ذمہ دار علماء سے سٹیج اس وقت بھرپور کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. لیکن علماء جو سلیبس درس نظامی کا پاکستان میں پڑھ کے آئے ہیں، یہ سلیبس پبلک نہیں جانتی یہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے. ایک مثال کے ساتھ میں صرف آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درس نظامی جس بندے نے 10 سال پڑھا ہو اور ایک بندہ پنجاب یونیورسٹی سے اس نے ایم اے اسلامیت کیا ہو، تو کیا خیال ہے آپ کے ذہن میں ان دونوں میں سے آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ جس نے ایم اے اسلامیت کیا ہے وہ زیادہ قابل ہے؟ یہ ہے یہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سننے والا جب یہ سمجھتا ہے نا کہ اس نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی یا ایم اے اسلامیت کیا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ تو ہے پڑھا لکھا، اور اس نے درس نظامی کیا ہے جامعہ نعیمیہ سے، جامعہ نظامیہ سے، بھیرا شریف سے، تو اس کو سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. حقیقت اس طرح نہیں ہے، حقیقت اس طرح نہیں ہے. علامہ صاحب نے جو بھی آپ کے سامنے 2 حدیثوں کا ترجمہ بیان کیا ہے، درس نظامی کی پہلے سال کی کتاب، درس نظامی کی پہلے سال کی کتاب اور پنجاب یونیورسٹی کا ایم اے اسلامیہ، تو اس کی 2 سطریں نہیں پڑھ سکتا. یہ حقیقت حضرت، یہ ہے حقیقت، یہ ہے. آپ احباب اپنے دلوں میں جتنے موجود ہیں، یہاں میں سب کو نہیں کہتا، آپ اپنے دلوں میں ذرا جھانک کے دیکھ لیجئے، جہاں بی اے بھی ہوں گے، ایم اے بھی ہوں گے، پی ایچ ڈی بھی ہوں گے. میں آپ کے سامنے اگر رکھوں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ کر دیجئے، تو کوئی شاید 1 یا 2 آدمی، وہ بھی وہ جن کو کوئی مس ہوگا علماء سے یا درس سے، وگرنہ یہ ناراض نہ ہو جن کو یہ مس نہیں نہ درس کی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں کرتے. یہ درس نظامی ایک ایسا گورکھ دھندا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی علیہ رحمت، میٹرک پاس تھے، ایف اے پاس تھے، بی اے پاس تھے، وہ نہیں، صرف درس پڑے ہوئے تھے. ہزاروں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ان کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے. یہ ہے درس نظامی. سمجھ لگی؟ پیر محمد کرم شاہ صاحب بدری حضور ضیاء الامت پی آئی ڈی ڈاکٹر تھے کیا؟ سنا نہیں نہ تھے، لیکن 100 پی ایچ ڈی ان کے سامنے رکھے تو ان کے سامنے وہ پہلے سال کے طالب علم. یہ ہے درس نظامی. امام احمد سعید کاظمی غزالی دوران جن کو کہتے ہیں، ملتان والے، میٹرک تھے نہیں تھے، بی اے تھے نہیں تھے، ایم اے تھے نہیں تھے، پڑھے کہاں تھے اپنی والدہ سے اور بڑے بھائی سے درس نظامی پڑھے. پورے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں جو اپنا ثانی نہیں رکھتے، پی ایچ ڈی نہیں تھے، سینکڑوں پی ایچ ڈی ان کی گرد راہ پہ قربان. یہ ہے آپ کا درس نظامی. لیکن پبلک سمجھتی ہے کہ یہ شاید یہ مولوی صاحب کچھ نہیں جانتے، حالانکہ علماء ہی جانتے ہیں اگر آپ سمجھیں. یہ جو درس حضرت علامہ صاحب نے دیا ہے، یہ مستند حضرت علامہ صاحبزادہ غلام جنانی مستند عالم دین ہیں، محقق ہیں، مدرس ہیں، مخلص ہیں اور بڑا نرم دل رکھنے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں عاشق رسول ہے. آپ کو ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ واسطہ رہا اور مجھے بھی ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ واسطہ رہا. یہ عالم بعمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر لمبا عرصہ تک قائم رکھے اور دین کی خدمت متین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. علامہ صاحب کے کلام پر میں صرف ایک شعر پڑھ کے اس کو اختتام کرتا ہوں، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے جماعت کے لیے اور علماء کرام کی کثیر تعداد ہے. آپ فرماتے ہیں، مصلحت وقت کی ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی.
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے تبھی نہ رہا شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حمود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، مصلحت ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، یہ ہے روح ہمارا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اللہ کریم ہمیں وحدت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ حضرت صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں حوصلہ افزائی کا، میں جو کچھ بھی انہوں نے میرے بارے میں فرمایا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے ان کلمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضرات تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک اس کے بعد لنگر شریف بھی تناول فرمانا ہے سب نے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم زیارت ہو جائے ضرور علماء کی، برکت ہو جائے حضور کی بارگاہ کے، یہ جو چوکیداری کرنے والے ہیں نا، سرکار کی بارگاہ جو مالک ہوتے ہیں ان کو چوکیداروں سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی زیارت کر لیں ہم، اور ایک دو میٹھے کلمے ہم کو سنا دیں بس ہمارے لیے، تاکہ اس میں برکت اور آسانی ہو جائے۔ میں حضرت قبلہ مفتی محمد اسماعیل صاحب جو نوٹنگم سے تشریف لائے ہیں، جسٹ لزیارت سیدھی اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
जुदाई पे कायम है निज़ाम जिंदगानी भी, जुदाई पे कायम है निज़ाम जिंदगानी भी, गले मिल मिल के बिछड़ जाता है साहिल से पानी भी। जुदाई पे ये निज़ाम जिंदगानी कायम है और सबात एक तगैर को है ज़माने में। हम इस वक्त हाजिर हैं, हज़रत अल्लामा साहब का हमने दर्स हदीस भी सुना और हमें ये भी इल्म है कि आज इनकी जो ऑफिशियल सर्विसेज हैं उनका लास्ट डे है। ये दिन इंसान की ज़िंदगी में एक दिन आ ही जाता है, तो इसके साथ हमें कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। सिर्फ इस बात का एहतमाम रहे कि कोई लम्हा जो है वो अल्लाह की याद से गफलत में ना गुजरे। सैयद हुज़ूर ज़िया-उल-उम्मत रहमतुल्लाह अलैह एक शेर अक्सर जो पढ़ा करते थे और हमारी तालीम के लिए था कि औकात हमा बोध के बायार बसर शुद, बाकी हमा बेहासली और बेखिरदी। वक्त वही वक्त है जो यार की याद में बसर हो जाए, बाकी की कोई कदर कीमत नहीं है। वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर सकता हूँ कि मैंने जब शऊर की आंख खोली तो वो दारुल मोहम्मदिया वसीया डेरा शरीफ में थी और वहाँ मुझे हजरत की सरपरस्ती हासिल। जो इन्होंने फरमाया कि इन्होंने हमें खिलाया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। हजरत के साथ मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब को इनके क्लास वाला होने के शर्फ हासिल है और भाईजान इस वक्त इस्लामाबाद में महकमा औकाफ में अरसा दराज से खतीब हैं। और ये दो अहबाब चूंकि दारुल में 3 साल मुझसे पहले मौजूद थे तो मुझे एक बना बनाया माहौल मिल गया। हालांकि उस दौर में दारुल में बड़ा मुश्किल वक्त था, दूर जगह थी और बड़े टफ हालात थे, तो इन हजरात की जो सरपरस्ती थी उसने उन मुश्किल हालात में बड़ी हमारी हौसला अफजाई फरमाई। हमने इनसे इनके हाथों का पका हुआ खाया भी है और मैंने इनसे पढ़ा भी है। हाँ, ये बिल्कुल बिला मुबालगा है कि हजरत ने, क्योंकि हमारी क्लासेस जो पहली क्लासेस थी ये सीनियर हजरात थे तो हमने इनसे पढ़ा भी है। आज शायद इनको याद ना हो लेकिन मैं हजरत को याद दिला देता हूँ कि जो पहली स्पीच मैंने दारुल मोहम्मदिया वसीया डेरा शरीफ में की थी, पहली स्पीच वो हजरत ने मुझे लिख के दी थी। इनको याद नहीं है, मुझे याद है। तो वो 2 पेज की स्पीच थी, तो मैं उस वक्त क्योंकि यंग स्टूडेंट था तो मैंने बड़ा मेहनत की, हफ्ता भर उसको याद किया। लेकिन वो जो क्राउड फोबिया होता है ना, वो जब मैं खड़ा हुआ उन अपने क्लास वालों के सामने तो वो स्टूडेंट का जो रिएक्शन है वो बड़ा सख्त किस्म का होता है। वो बड़ी आंखों में आंखें डाल के वो आपको देखते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग का माहौल होता है। हुआ ये कि मैंने 2 पेजेस में से एक पढ़ा तो मैं आगे ना चल सका, मैं भूल गया। मेरी जेब में था मेरा ज़ादिरा, मैंने निकाला उसको पढ़ना शुरू कर दिया देख के। आना चाहिए था मुझे कि मैं जुबानी वो किताब करता। सैयद हुज़ूर ज़िया-उल-उम्मत तशरीफ फरमा थे और आपके चेहरा मुबारक की मुस्कुराहट मुझे आज भी याद है। आप छोटी क्लासों के तलबा की इस कदर हौसला अफजाई फरमाते थे कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर तो भूला हुआ सब याद आ जाता था। तो आपको पता था कि ये लड़खड़ा रहे हैं, तो माँ बाप ही हैं जो लड़खड़ाते बच्चों का हाथ पकड़ कर उनको चलाते हैं। तो इस तरह सैयद हुज़ूर ज़िया-उल-उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने हौसला अफजाई फरमाई, बहुत ज्यादा हौसला अफजाई फरमाई। लेकिन वो जो पहला खिताब है वो उन्होंने मुझे लिख के दिया था, तो उसमें एक शेर था जो मैं आप फिर पढ़ देता हूँ। उसका कोई रेलेवेंस शायद ना हो, लेकिन उसमें शेर था कि इफलास खींचता है ईमान की तरफ, इफलास खींचता है ईमान की तरफ, कमबख्त मुसलसल हो तो काफिर कर दे। इफलास खींचता है ईमान की तरफ, कमबख्त, हाँ, दौलत हो तो फरिश्तों से, ये पहला शेर है उसका, दौलत हो तो फरिश्तों से बढ़ा देती है इंसान को, दौलत हो तो फरिश्तों से बढ़ा देती है इंसान को, जम जाए कहीं तो शैतान कर दे। इफलास खींचता है ईमान की तरफ, कम वक्त मुसलसल हो तो काफिर कर दे। तो ये उस तकरीर का कुछ शेर थे उसमें। तो हजरत की शफ्तें हमने इनके ज़रिए साया तरबियत भी पाई है कई साल तक। अगरचे उसके बाद फिर मुझे इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने वहां से LLB भी की, सारा कुछ किया और कोर्ट में एज ए मजिस्ट्रेट भी काम किया, बहुत सारे मुल्कों का भी मैंने सफर किया। लेकिन वो तरबियत जो आपकी थी वो अभी तक मुझे याद है। वो शफ्तें आज भी जब हम इनके पास आते हैं तो वही रिश्ता है, एक जो हमारा ताल्लुक इनके साथ था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने याद फरमाया और इन उलमा की मौजूदगी में हम अपने कलमात तहसीन की खिदमत में पेश कर सके। हजरात, उलमा के बगैर दीन पनप नहीं सकता, ये मेरी आखिरी गुजारिशात हैं। याद रहे कि बिल्डिंगें जरूरी हैं, मसाजिद, इदारे, ये सब जरूरी है, लवाजमात हैं, लेकिन असल जो एसेट्स हैं वो उलमाए किराम हैं। अफराद अगर होंगे तो बाकी निजाम चलेगा।
اگر افراد صحیح نہیں ہوں گے تو صرف بلڈنگیں دین کو برقرار نہیں رکھ سکتی. بھٹو کے زمانے میں جب اس نے تھریٹ کیا علماء کو کہ آپ کے دارالعلوم جو ہیں ان پر میں قبضہ کر لوں گا, ان کو قومیہ لیا جائے گا, تو علماء متفکر ہوئے, انہوں نے فکر مندی کا اظہار کیا. سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹو سے کہا تھا تو جتنی بلڈنگیں چھین سکتا ہے ساری چھین لے. علم بلڈنگوں میں نہیں رکھا ہے, علم ہمارے سینے میں ہے, اور ہم ایک ککر کے درخت کے نیچے کلاس لگا کے دین کا پرچار کر سکتے ہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں نا, جن کو ہم آج ترقی یافتہ دیکھتے ہیں, they invest in people. We invest in buildings and they invest in people. Imagine if you and me, if we don't invest in our children, they won't become graduates and master graduates from universities. So we take extra care that we rightly invest in them. We provide them all those facilities which are necessary for them to become a lawyer, a doctor, an engineer, and a scholar. So what it means that if we do not invest in people, then the civilization, the religion, the education, the culture will not sustain. تو اگر ہم نے اپنی ان تحریکوں کو, دین کو اس ملک میں اگر زندہ رکھنا ہے, ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ علماء میں دین کے جو چوکیدار ہیں, جو دین کے پہرے دار ہیں, ان میں انویسٹ کرنے سے بچیں گے, اس کے بغیر نہیں بچ سکیں گے. اور آخری بات عرض کرتا چلوں, وہ بڑی سادہ سی ہے. جس کلچر سے ہم آتے ہیں نا, جس کلچر سے ہم سب لوگ مائگریٹ کے یہاں آئے, میں وہاں لے چلتا ہوں آپ کو. وہاں سیانے لوگ آپ جیسے بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ معاشرے میں اگر سلامتی سے رہنا ہو نا تو علاقے کے ایس ایچ او سے بنا کے رکھنی ہوتی ہے. اگر سوشلی پرامن رہنا ہے, ڈسٹربنس آپ کو نہ ہو, تو جو علاقے کے ایس ایچ او ہے نا, اس سے بنا کے رکھنا ہوتی ہے. اور اگر اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہو کہ تمہارا دین بچا رہے, تو اپنے امام سے بنا کے رکھنا. یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے کان میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جب ہماری باڈی سامنے پڑی ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت خود بھی اور اپنی اولادوں کو یہ ٹیچ کریں کہ علماء کی رسپیکٹ کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے. علماء فرشتے نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود جو اس قسم کے احباب جنہوں نے اپنی زندگیاں دی, 31 سال بڑا عرصہ ہے. 31 سال میں آئی ایم شیور کہ علامہ صاحب کے سامنے وہ بچے بھی آج جوان ہوں گے, اولاد والے ہوں گے, جن کے کانوں میں یقیناً اذان کہی ہوگی. تو پھر کتنا 3 ڈیکیڈز ہیں, یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے. 31 دنوں مہینوں کی بات, 31 سال ہیں. 3 سالوں میں اس کمیونٹی پر آپ علامہ صاحب کے بڑے احسانات ہیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب آنے والا مورخ اس شہر کی اور اس ہائی ویکم کی ریلیجس ہسٹری لکھے گا, تو اس میں حضرت کا نام جلی حروف میں لکھا جائے گا, اور ان کا نام اور ان کی خدمات انشاءاللہ والعزیز سورج کی کرنوں کے ساتھ زندہ رہیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے, اور یہ خدمات کا سلسلہ جاری رہے. اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ کی اولاد امجاد پر, آپ کے خاندان پر, آپ کے والدین کریمین سب پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور آپ تمام وہ لوگ جو دین کے لیے, نہ کسی فرد کے لیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان ریٹرن دے شو یو اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں علماء کی عزت اور توقیر کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین پر کاربندی نصیب فرمائے. العظمت والکبریاء لک یا رب العالمین, والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. اب مجھے پتہ چلا کہ مجھے مفتی صاحب سے ٹائپ خط لکھوانے کے لیے زیادہ وقت کیوں لگتا ہے. حضرات گزارش یہ ہے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2-3 تقریریں مجھے اکٹھی کروانی پڑیں گی, تو اس کا خیال رکھیں. میں کہتا ہوں جسٹ ماشاءاللہ آپ یقین جانیے کہ یہ علماء ایکسپیرینس ہیں, اور یہ اگر آپ جو ان کی پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے, جب اس سے بندہ بولتا ہے تو دل کرتا ہے بندہ سنتا ہی رہے. لیکن مجھے بالکل احساس ہے اس چیز کا, ٹائمنگ کا. تو انشاءاللہ علماء کرام بھی کرم نوازی فرماتے ہوئے, میں حضرت کی میرے نہایت ہی کرم فرما, جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن میرے بہت ہی کرم فرما ہیں. اکثر میرے پاس یہاں تشریف لاتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے. حضرت علامہ پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب
وہ اپنے حکیمانہ کلمات سے ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. معزز و محترم سادات کرام، علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب درس حدیث ہم سن رہے تھے تو اس میں حضرت علامہ برادر مکرم مولانا غلام جیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام از ریلیجن آف بیلنس، توازن کا ایک دین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس جس میں ہم نے درس حدیث بھی سنا اور حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب ایک عرصہ دراز تک اس مسجد کی خدمات سر انجام دینے کے بعد اپنے فرائض منصبی سے دستبردار بھی ہو رہے ہیں. یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ ادارے آباد ہوتے ہیں علماء کا ایک بڑا مقام ہے. علماء کرام محنت کر کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کے ان اداروں کو آباد کرتے ہیں، لیکن کچھ فضائل میں کہتا ہوں جو سفید ریش میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ان کے بھی بیان ہونے چاہیے تاکہ بیلنس قائم رہے. 2 منٹ میں چھوٹی سی ایک ہسٹوریکل بات کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ یورپ کے اندر یہ مسجدیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد جب جبرالٹر آئے تھے، حکومت بنی، 700 سال سے زیادہ وہ حکومت قائم رہی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا گیا، مسجدوں کے اندر صلیبیں لٹک گئیں، چرچوں میں تبدیل ہو گئی. اور یہاں جو آج کے ہمارے لوگ ہیں، یہاں کے انگریز اور دوسرے لوگ یورپین، ان کے آباء و اجداد تھے وہ، اور انہوں نے تیار کر لیا تھا کہ اب یورپ کے اندر کوئی اور مسجد نہیں رہے گی. اگر رہنی ہوتی تو پھر ان کو کیوں گراتے، ان کو کیوں مٹاتے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب و غریب ہے. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، پھر حالات ایسے پیدا ہو گیا کہ ان کے پاس ایک دوسرے کو مرا کے اس کے بعد افرادی قوت ہی نہیں رہی. مختلف ملکوں سے ایگریمنٹ کیے، جس طرح آپ ترکی میں آپ چلے گئے، جرمنی میں وہاں ٹرکش مسلمان بہت زیادہ ہیں، موراکن مسلمان جو ہے وہ بیلجیم میں بہت زیادہ ہیں، فرانس میں چلے گئے عرب مسلمان بہت زیادہ ہیں، مختلف ملکوں سے. اور یہاں ہمارے پاکستان سے، بنگلہ دیش سے بہت سارے لوگ، آزاد کشمیر سے یہاں یو کے میں آئے ایوب خان کے دور میں. اب ایک وقت وہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد نے تہیہ کر لیا تھا کہ یورپ کے اندر مسجد نہیں رہے گی، لیکن اللہ کریم اس کی قدرت آپ دیکھیں، انہوں نے ان پڑھ لوگ منگوائے تھے مزدور کے طور پر، لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی. محنت مزدوری کر کے انہوں نے ایک ایک مکان، ایک ایک کمرہ لے کے مسجدیں بنانی شروع کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ہسٹری ہے کہ 700 سال سے زیادہ حکومت کر کے عرب مسلمانوں نے یورپ میں اتنی مسجدیں نہیں بنائی جتنی 60 سال کے عرصے میں ہمارے میر پور، کوٹلی اور سلٹ کے مزدوروں نے بنا دی. ان کو بھی ایک کریڈٹ جاتا ہے. علماء کرام آئے، علماء کرام کی خدمات، علماء کے فضائل آپ نے سنے اور سنتے رہتے ہیں، ان کا بھی ایک مقام ہے. یہ ایک ٹیم ورک ہے. اس کے اندر مساجد کمیٹیاں بھی اپنے کردار ادا کرتی ہیں، پبلک بھی فنڈنگ کرتی ہے، علماء کرام بھی اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر ایک کو اپنی نیت ارادے کے مطابق اجر و ثواب ملتا ہے. مولانا غلام جیلانی صاحب میرے انتہائی عزیز، میرے بزرگ، میں تو ان کے پاس رہا، اب زیادہ باتیں کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اور اتنے عرصے تک انہوں نے یہاں خدمات سر انجام دی. آج یہ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو رہے ہیں. میری ذاتی طور پر گزارش یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہی ہوتا ہے زندگی میں، ہمہ وقت کہ میں بھی کسی مسجد میں تھا اور اب ہوں، جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے کبھی تھے اور کبھی ہیں، لیکن ہمیں کمیونٹی کے اندر اتفاق اتحاد برقرار رکھنا چاہیے. مساجد آباد رہنی چاہیے،
ان کی فضاؤں کے اندر قال اللہ و قال رسول کی صدائے دل نواز بلند رہنی چاہیے. اور آخر میں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک بات کروں. میں جنگ اخبار کے یا اوساف کے کسی رنگین پیج پہ چند سال پہلے ان کی رپورٹنگ تھی مسرت صاحب کی کہ یہاں پر مختلف وہاں کے دیہاتوں کے 2 گروپ پتہ نہیں ساوا اور ٹھارا یا سمجھن لائے جائے. میں کہتا ہوں ان کی ضرورت نہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں ان چیزوں کی بجائے ہمیں ریالٹی کی طرف آنا چاہیے. ایز بینگ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لڑی میں اپنے آپ کو پرونا چاہیے. حضور علیہ السلام کی غلامی میں اپنے آپ کو پرونا چاہیے. حضرت علامہ مولانا غلام جلانی صاحب نے جو خدمات سر انجام دی اللہ تعالیٰ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور آئندہ بھی اللہ پاک آخری وقت تک ان سے خدمت دین کی یہ ذمہ داریاں نبھانے کی انہیں توفیق ارزانی عطا فرمائے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے, اس مسجد کو بھی آباد رکھے اور اس کمیونٹی کو بھی اتحاد و اتفاق کی فضا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ کریم ہماری اس شام کو بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات انشاءاللہ مختصر کوشش کے باوجود بھی ہم آگے آستہ آستہ گزر رہے ہیں انشاءاللہ. میں اب محترم ذیشان صاحب جو ڈائریکٹر ادارہ منہاج القرآن کے ہیں وہ چند منٹوں کے لیے تشریف لائیں. 1-2 منٹ میں اگر ارشادات فرمائیں تو ہماری حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ. بڑی ذرا نمازی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے میں